اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ کنگرے گر گئے، دریائے سادہ خشک ہو گیا، اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا، یعنی اس میں 1000 سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس میں روشنی کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی تھیں، اور اعلان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق اور مغرب سمندر کی سیر کرواؤ تاکہ کائنات کا حلیہ ان کی صفت معلوم ہو جائے، ان کو تمام جاندار مخلوق جن انس ملائکہ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، تارے قریب آ گئے، منادی نے اعلان کیا واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ عطایت میں نہ ہو۔ اور پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور حارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے، اور آسمان پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور انسانوں کو اپنے پاس سے ملا کر خبریں پہنچاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمان کی حفاظت کے لیے شہب ثاقب سے کر دی گئی، اسی طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ ختم ہو گیا۔ سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد ہوئی، تاریخ 12 ربیع الاول پیر کے روز ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا کے لیے نعمت ہے، اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری عمل ہے، البتہ اس پر خوش ہونے کا طریقہ وہی اختیار کرنا جائز ہے جو محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا ہو، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی حقیقی پیروی ہے۔ اللہ پاک کی عطا سے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی شان یہ ہے کہ بتا دیا گیا کہ وہ اپنی امت کو بتا دے اور خود بھی ان کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لانے کا حکم دو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ ہی جنت نہ ہی دوزخ بناتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف نہ اٹھائی اور نہ ہی کوئی بوجھ محسوس کیا۔ سیرت حلیبیہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مروی ہے، مجھے حمل سے پیدائش تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان مروی ہے کہ میری والدہ نے دیگر عورتوں کی طرح حمل کا بوجھ محسوس کیا تو اپنی سہیلیوں سے اس کا تذکرہ کیا۔ میری والدہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے بطن میں جو کچھ ہے وہ نور ہے۔ دوران حمل چونکہ بوجھ محسوس کرنے اور نہ کرنے دونوں طرح کی روایتیں مروی ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مبارک ہو آپ کو ایک عظیم ہستی، آپ کو تمام جہانوں سے بہتر ہستی کی ماں بننے کا شرف ملنے والا ہے، لہٰذا جب یہ ہستی دنیا میں تشریف آور ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سنہری حروف میں ایک تحریر لکھی ہوئی آپ کے پاس پڑی تھی، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آئے گا، ایک روشن کتاب، اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے رستوں کی ہدایت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا تابع ہو انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ جہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور سے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ ان دونوں واقعات میں فرق یہ ہے کہ جو حضرت آمنہ نے دوران حمل دیکھا وہ خواب تھا، اور جو ولادت بسعادت کے وقت دیکھا وہ عالم بیداری میں دیکھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور کے ظہور سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ایسا نور لے کر آئے
جس کے ذریعے تمام اہل زمین کو ہدایت کی دولت نصیب ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی تھے کہ ایک بار ان سے ایسا نور نکلا۔ مکہ مکرمہ سے نبوت محمدی کی ابتدا ہوئی اور آپ کی بادشاہت ملک شام تک پہنچی، اور اسی لیے آپ کو معراج کی شب ملک شام کی جانب بیت المقدس تک سیر کروائی گئی، جیسا کہ آپ سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ پیدائش سے پہلے ربیع الاول کی ہر رات بشارت ہوئی۔ ربیع الاول کی پہلی رات سیدہ آمنہ کو سرور اور مسرت حاصل ہوئی، دوسری رات آرزو پانے کی بشارت دی گئی، اور تیسری رات کہا گیا کہ آپ اس ہستی کی ماں بننے والی ہیں جو ہماری حمد اور شکر بجا لائے گی۔ چوتھی رات آپ نے آسمان سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ پانچویں رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے سنا، اے آمنہ، عزت کے مالک کی ماں بننے کا شرف پانے پر خوش ہو جاؤ۔ چھٹی رات میں فرحت اور برکت مکمل ہو گئی۔ ساتویں رات میں نور چمکا مدم نہیں ہوا۔ آٹھویں رات میں فرشتوں نے سیدہ آمنہ کے گرد طواف کیا۔ نویں رات میں سیدہ آمنہ کی سعادت اور غنا ظاہر ہوئی۔ 10ویں رات میں فرشتوں نے شکر اور ثنا کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اور 11ویں رات سیدہ آمنہ سے مشقت اور تھکاوٹ دور ہو گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، لائک اور شیئر کیجیے، مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔